بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیڈرل بورڈ اسلامیات لازمی کلاس فرسٹ ایئر۔ باب اول ہم پڑھ رہے تھے بنیادی عقائد، اور ان عقائد میں سے سب سے آخری عقیدہ آخرت کے متعلق تھا۔ آپ کی نصابی کتاب کے مطابق آخرت سب سے آخر میں ہے۔ کتابیں آپ سب بچے کھول لیں تاکہ یہاں سے شروع کر سکیں۔ آخرت اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ آخرت بھی ہے، اور اس کا مفہوم کیا ہے؟ لفظ آخرت کے معنی ہیں بعد میں ہونے والی چیز۔ اس کو انڈر لائن کریں بیٹا، یہ پاس پیپر کا MCQs ہے۔ لفظ آخرت کے کیا معنی ہیں؟ یعنی لغوی معنی۔ آپ ساتھ میں لکھ لیں لغوی معنی۔ لفظ آخرت کے لغوی معنی کیا ہیں؟ یہ پاس پیپر کا MCQs ہے، اس کو نوٹ کریں۔ لفظ آخرت کے لغوی معنی ہیں بعد میں ہونے والی چیز، اور اس لفظ کے مقابلے میں لفظ کیا ہے؟ تو وہ دنیا ہے۔ اس کو بھی نوٹ کر لیں۔ لفظ آخرت کا متضاد ڈیش ہے۔ لفظ آخرت کا متضاد ڈیش ہے، تو لفظ آخرت کا متضاد کیا ہے؟ دنیا ہے۔ اور دنیا کا مطلب کیا ہے؟ قریب کی چیز۔ آخرت کا کیا معنی ہوا؟ بعد میں ہونے والی چیز۔ اس کا الٹ، اس کا متضاد، اس کا اینٹونیم کیا ہوا؟ دنیا۔ اور دنیا کا کیا معنی؟ قریب کی چیز۔ یہاں کتاب سے ہٹ کے ایک بات آپ کو بتاتا ہوں کہ آخرت کو آخرت کیوں کہتے ہیں اور دنیا کو دنیا کیوں کہتے ہیں۔ لفظ آخرت کو آخرت دنیا کی وجہ سے کہتے ہیں، اور لفظ دنیا کو دنیا آخرت کی وجہ سے کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ لفظ آخرت کو آخرت دنیا کی وجہ سے کہتے ہیں، اور دنیا کو دنیا آخرت کی وجہ سے کہتے ہیں۔ اس کی وضاحت کیا ہے؟ تو اس کی وضاحت یہ، آخرت کا مطلب بعد کی چیز۔ کس کے بعد؟ دنیا کے بعد۔ آخرت کا مطلب بعد کی چیز۔ کس کے بعد؟ دنیا کے بعد۔ دنیا کا مطلب قریب۔ تو اس قریب کے بعد آنے والی چیز آخرت ہے، لہٰذا آخرت کو آخرت کہتے ہیں۔ سمجھ آ گیا؟ دنیا کو دنیا آخرت کی وجہ سے کہتے ہیں۔ دنیا کا مطلب قریب کی چیز۔ کس سے قریب؟ آخرت سے قریب۔ کہ آخرت اس کے بعد ہے، دنیا اس سے پہلے ہے، دنیا قریب کی چیز ہے، لہٰذا دنیا کو دنیا آخرت کی وجہ سے کہتے ہیں، اور آخرت کو آخرت دنیا کی وجہ سے کہتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ عقیدہ آخرت کا اصطلاحی مفہوم، یہ پاس پیپر کا شارٹ کویسچن ہے، اس کو نوٹ کریں۔ عقیدہ آخرت کا مفہوم بیان کریں۔ تو عقیدہ آخرت کا اصطلاحی مفہوم یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ انسان مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کی روح باقی رہتی ہے۔ یہ پاس پیپر کا MCQ ہے، اس کو نوٹ کریں۔ انسان مرنے کے بعد ہمیشہ فنا نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کی ڈیش باقی رہتی ہے۔ کیا باقی رہتی ہے؟ روح باقی رہتی ہے۔ اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب اللہ جل شانہ اس کی روح کو جسم میں منتقل کر کے اسے دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر انسان کو اس کے نیک و بد اعمال کا حقیقی بدلہ دیا جائے گا۔ نیک لوگوں کو ایک ایسی جگہ عنایت کی جائے گی جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھرپور ہوگی، اور اس کا نام جنت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا مہمان خانہ۔ اور برے لوگ ایک انتہائی اذیت ناک جگہ میں رہیں گے جس کا نام جہنم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب خانہ۔ ایک ہو گیا مہمان خانہ، ایک ہو گیا عذاب خانہ۔ آخرت کے متعلق ہم نے آج کے اس پیراگراف میں 3 باتیں پڑھی۔ پہلی بات، لفظ آخرت کے لغوی اس کے متضاد معنی، اور دوسری بات آخرت کے اصطلاحی معنی، اور تیسری بات کہ عقیدہ آخرت ہے کیا، اور جنت اور دوزخ کیا ہے۔
جنت اللہ تعالیٰ کا ایک مہمان خانہ ہے. دنیا میں جن لوگوں نے نیک اعمال کیے ان کو اللہ تعالیٰ ان کا بہترین بدلہ دے گا, وہ جنت کہلاتی ہے. اور جہنم کیا ہے, کس سے کہتے ہیں؟ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی, اللہ کی بات نہ مانی, تو اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ایک ایسی جگہ پر بھیجے گا کہ جہاں ان کو ان کے برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا, اس کو جہنم کہا جاتا ہے. تو آج کے پیراگراف میں ہم نے یہ 3 باتیں پڑھی. اب قرآن مجید کے حوالے سے قرآن آخرت کے متعلق کیا کہتا ہے, جنت اور جہنم کے متعلق کیا کہتا ہے. سورۃ الانفطار 30ویں سپارے کی عما یتساءلون سپارے کی ایک سورت ہے. اس میں اللہ جل شانہ نے جنت اور جہنم دونوں میں کون کون لوگ جائیں گے ان کے متعلق بتایا ہے. دیکھیے کتاب میں, ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. ان الابرار بے شک نیکوکار لوگ, بے شک نیک کام کرنے والے لوگ, قرآن کریم کی آیت ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. ان بے شک الابرار نیکوکار لوگ, نیک کام کرنے والے لوگ, لفی البتہ میں یعنی ہوں گے, کس میں؟ نعیم نعمتوں والی جگہ میں. نعمتوں والی جگہ سے مراد یعنی جنت میں. وان الفجار اور بے شک اللہ تعالیٰ کے نافرمان گناہ گار لوگ لفی البتہ میں ہوں گے, کس میں؟ جحیم جہنم میں. کتاب سے اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے, ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم. ترجمہ بے شک نیک لوگ بہشت میں ہیں. بہشت کو اندر لائن کیجئے گا. بہشت, بہشت کا مطلب جنت. بہشت جنت کو کہتے ہیں. بعض بچے اس لفظ کو پروناؤنس کرنے میں بھی غلطی کرتے ہیں, بہشت یا کیا کیا اس کو پڑھتے ہیں. یہ لفظ بہشت ہے, بہشت. تو ان الابرار لفی نعیم, بے شک نیکوکار لوگ وہ نعمتوں والی جگہ میں جنت میں ہوں گے. وان الفجار اور بے شک گناہ گار لوگ لفی جحیم وہ جہنم میں ہوں گے, اور بے شک گناہ گار لوگ دوزخ میں ہیں. آخرت کے سلسلے میں قرآن مجید کی تعلیمات کا خلاصہ آپ دیکھیے نیچے 1 2 3 لکھا ہوا ہے, اس کو انڈر لائن کیجیے گا. نشان لگا لیا. یہ ایک شارٹ کویسچن ہے, آخرت کی تعلیمات کا خلاصہ لکھیے. آخرت کے حوالے سے قرآن کریم کی تعلیمات کا خلاصہ لکھیے. تو یہ 3 پوائنٹ آپ نے اس میں لکھنے ہیں. یہ ایک شارٹ کویسچن ہے. انسان کی دنیاوی زندگی اس کی آخرت کی زندگی کا پیش خیمہ ہے. دنیا کی زندگی عارضی اور آخرت کی زندگی دائمی ہے. جیسے آپ جانتے ہیں کہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے اور آخرت ہمیشہ بقا والی زندگی ہے. انسان کے تمام اعمال کے پورے نتائج اس عارضی زندگی میں مرتب نہیں ہوتے. آپ بہت بخوبی جانتے ہیں
کہ دنیا میں بعض اوقات بہت سے لوگ بے انتہا محنت کرتے ہیں، بے انتہا کوشش کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات ان کو ان کی محنت کا صلہ دنیا میں نہیں مل پاتا، اور بعض لوگ دنیا میں کوئی خاص کام نہیں کرتے لیکن اس کے باوجود ان کے لیے دنیا میں نعمتوں کی فراوانی ہوتی ہے۔ تو یہ دنیا دارالجزا نہیں ہے کہ اسی میں تمام لوگوں کو ان کے اچھے برے اعمال کا بدلہ دے دیا جائے، بلکہ یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ دارالاعمال کہیں، دارالعمل کہیں، تو یہ دنیا کام کرنے کی جگہ ہے۔ اعمال کا پورا بدلہ اس دنیا میں بعض اوقات مرتب نہیں ہوتا۔ تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ظالم تو نہیں کہ کسی انسان نے نیک عمل کیا، کسی نے برا عمل کیا، دونوں کو ایک جیسا کر دیا، قطعاً نہیں۔ اللہ جل شانہ نے لازماً اس کا کوئی بندوبست کیا ہے، اور وہ آخرت ہے۔ کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہمیں بتلاتی ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ کسی انسان نے کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی نیکی کا کیا تو ضرور اس کو آخر میں دیکھے گا، اور کسی انسان نے چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل برا کیا تو اس کو آخرت میں دیکھے گا۔ تو اللہ جل شانہ نے اس دنیا کو دارالعمل بنایا ہے، دارالجزا نہیں بنایا کہ ہر اچھے اور برے عمل کی یہیں پر بدلہ دے دیا جائے، بلکہ اس عارضی زندگی میں جن اعمال کا بیج بویا جاتا ہے ان کے حقیقی نتائج آخرت کی زندگی میں ظاہر ہوں گے۔ ایک حدیث مبارکہ میں جیسا کہ آتا ہے الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، یہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ دنیا میں انسان، آخرت پر ایمان رکھنے والا انسان نیک عمل کرتا ہے، اور اس کے باوجود جو وعدے اس کے ساتھ کیے گئے اللہ جل شانہ کی طرف سے، آخرت کے وعدے وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن دنیا میں بعض اوقات وہ انسان کو نظر نہیں آتے۔ اس کے ساتھ اچھائی کی جا رہی ہوتی ہے لیکن وہ اس کو یا محسوس نہیں کر پا رہا ہوتا یا اس کو نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ تو کیا نعوذ باللہ یہ کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے ٹھیک نہیں تھے؟ قطعاً نہیں، بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں اس کی وضاحت یوں بھی آتی ہے کہ آخرت میں انسان جب اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیش بہا نعمتیں دے دی جائیں گی تو وہ پوچھے گا یا باری تعالیٰ کہ اتنے سارے جو مجھے آپ نے اعزازات انعامات سے نوازا، یہ تو آپ نے بتا دیا ان کی وجہ سے، ان نیک اعمال کی وجہ سے، لیکن یہ جو آپ نے مجھے دیا ہے اس پر میرا کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے سب کچھ مجھے ملا؟ تو کہا جائے گا کہ دنیا میں تم نے فلاں دعا مانگی تھی، ہاں یا اللہ مانگی تھی، وہ دعا قبول ہوئی تھی، یا اللہ وہ دنیا میں دعا قبول تو نہیں ہوئی تھی، تو کہا اس کے بدلے میں نے تمہارے لیے پھر یہ کچھ لکھ دیا۔ پھر تم نے وہ دعا مانگی تھی، ہاں باری تعالیٰ مانگی تھی، پھر وہ دعا دنیا میں قبول ہوئی تھی، نہیں، وہ دنیا میں قبول تو ہو گئی تھی لیکن اس کا بدلہ میں نے تمہارے آخرت میں محفوظ کر لیا تھا، اور وہ جو تم نے دعائیں مانگی تھی جن کا تمہیں دنیا میں اس کا بدلہ نظر نہیں آ رہا تھا، ان کے بدلے میں یہ کچھ میں نے سب آپ کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ اس وقت پھر انسان کہے گا اے کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی کہ جو کچھ مجھے اس کے بدلے آج آخرت میں مل رہا ہے۔ تو ایک حدیث مبارکہ کہ الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، آزمائش پر آزمائش، کوئی نیک عمل کیا ظاہر میں بدلہ نظر نہیں آ رہا، جبکہ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے نافرمان، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ظاہر میں اللہ تعالیٰ کی اعلانیہ کھلے طور پر سر عام نافرمانیاں کرتے ہیں اور ان کے لیے کوئی پریشانیاں ظاہر میں نظر نہیں آتی، تو یہ دنیا ہی ان کے لیے جنت قرار دے دی گئی۔ آخرت پر ایمان لانے والا شخص، اس کا تو اللہ کی ذات پر ایمان ہے،
کہ دنیا میں جو کچھ عمل کر رہا ہوں اس کا آخرت میں مجھے کئی گنا بڑھا کر اللہ تیری طرف سے دیا جائے گا، تو وہ اس صبر کے ساتھ، اس امید کے ساتھ دنیا میں وقت گزارتا چلا جاتا ہے۔ اور کافر کا چونکہ آخرت پر ایمان ہے نہیں، لہٰذا اسی دنیا کو اس کے لیے جنت قرار دے دیا گیا کہ وہ نیک عمل کرے، وہ برا عمل کرے، یہ دنیا ہی اس کے لیے جنت ہے۔ لہٰذا یہی دنیا اس کے لیے جنت قرار دے دی گئی۔ اب وہ دنیا میں جب تھوڑی سی اللہ تعالیٰ کی خوبصورت دنیا کو دیکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہی جنت ہے، جبکہ اللہ جل شانہ نے دنیا کو خوبصورت ضرور بنایا ہے، لیکن یہ جنت کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہے؟ انسان کو سمجھانے کے لیے کہ جب یہ دنیا دارالامتحان ہے، اس میں نے اتنی خوبصورت دنیا سجائی ہے انسان کے لیے، تو جو اس دارالامتحان کے بعد جو بدلہ دیا جائے گا اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ پھر وہ کیسا ہوگا۔ تو کہا کہ اس عارضی زندگی میں جن اعمال کا بیج بو دیا جاتا ہے ان کے حقیقی نتائج آخرت کی زندگی میں ظاہر ہوں گے۔ یہ پہلا خلاصہ۔ دوسرا، جس طرح دنیا کی ہر چیز علیحدہ علیحدہ اپنی ایک عمر رکھتی ہے، جس کے ختم ہوتے ہی وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح پورے نظام عالم کی بھی ایک عمر ہے جس کے تمام ہوتے ہی یہ نظام ختم ہو جائے گا اور ایک دوسرا نظام اس کی جگہ لے لے گا۔ ایک یہ نظام دنیا کا چل رہا ہے، یہ ختم ہونے کے بعد یہ دارالامتحان یہ ختم ہوا، پھر آخرت کا نظام دارالجزا، کہ جس کے متعلق کہا گیا کہ چھوٹا سے چھوٹا نیک عمل اور چھوٹے سے چھوٹا برا عمل وہاں دکھایا جائے گا، بتلایا جائے گا اور بدلہ دیا جائے گا۔ دارالامتحان، آخرت کا دن، قیامت کا دن۔ تیسرا خلاصہ، جب دنیا کا یہ نظام درہم برہم ہو جائے گا تو ایک دوسرا نظام قائم ہوگا، تو انسان کو پھر جسمانی زندگی ملے گی۔ اس روز ایک زبردست عدالت لگے گی۔ آپ لوگ مسلمان ہیں، جانتے ہیں کہ وہ عدالت اللہ کی عدالت ہے، اور وہ دن قیامت کا دن ہے جس میں انسان کے تمام اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ اسے نیک اعمال کی جزا ملے گی اور برے اعمال کی سزا ملے گی۔ آج کی کلاس میں ہم نے آخرت کے متعلق لغوی معنی، اصطلاحی معنی، جنت کسے کہا گیا، جہنم کسے کہتے ہیں، اور قرآن کی نظر میں نیک لوگ کہاں جائیں گے اور بد لوگ کہاں جائیں گے، دونوں کا ٹھکانہ کیا ہے، پھر اس کے بعد قرآن کی تعلیمات کا خلاصہ 3 پوائنٹس کی صورت میں وہ پڑھا۔ آج کی کلاس میں ہم نے یہیں تک پڑھنا تھا، اور انشاءاللہ اگلی کلاس میں منکرین آخرت کے شبہات اور ان کا قرآنی جواب یہاں سے انشاءاللہ اگلی کلاس شروع کی جائے گی۔ السلام علیکم۔